اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میرے روزہ دار بھائیوں، شب قدر بڑی جلیل القدر اور عظیم الشان رات ہے۔ اس کی عظمت و فضیلت بیان کرنے کے لیے باری تعالی نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ وہ شب سراپا سلامتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ الغرض، لیلۃ القدر بڑی مبارک رات ہے۔ خدائے عز و جل نے اپنی مبارک کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو خاص فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک بابرکت رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم ایک جلیل القدر کتاب ہے۔ ایک جلیل القدر فرشتے، ایک جلیل القدر رات میں ایک جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کر نازل ہوئے۔ اسی بابرکت رات میں اللہ جل جلالہ آئندہ پورے سال میں پیش آنے والی تقدیر کو طے فرما دیتا ہے، اور رزق و روزی اور موت و حیات وغیرہ کا فیصلہ فرما دیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری مرضی سے طے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو اور میرے عزیز دوستو، شب قدر میں نیک عمل اور عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اجر میں 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اور برتر ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ قدر میں فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا وہ تمام خیر و برکت سے محروم رہ گیا۔ پس جو بندہ نیک اعمال کی کثرت کر کے اس میں شب بیداری کرتا ہے، مثلا صدقہ و خیرات، احسان و کرم، تلاوت قرآن، اذکار و تسبیحات اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ رب ذوالجلال والاکرام کی رحمت و مغفرت پا لیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر شب قدر میں قیام و عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ در حقیقت شب قدر میں دعا قبول ہونے کی بہت زیادہ امید رہتی ہے، اور اس رات میں مومن کے لیے سب سے افضل اور سب سے عظیم دعا وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی توفیق مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کر دینے کو پسند فرماتے ہیں، لہذا مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ آئیے ہم بھی بارگاہ الہی میں دعا کریں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر اپنے فضل و کرم کا فیضان جاری کر دے، ہم کو لیلۃ القدر تک پہنچا دے اور اس میں ہمارے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا فیصلہ فرما دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ روزہ دار حضرات و خواتین، لیلۃ القدر اطمینان اور سلامتی والی رات ہے۔ اس شب میں حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ہمراہ دوسرے معزز فرشتے رحمت و برکت اور خیر و سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ قدر میں فرمایا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ وہ شب سراپا سلامتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی شب قدر سراپا خیر و سلامتی ہے، طلوع فجر تک اس میں فی نفس ہی کوئی شر اور برائی نہیں ہوتی۔ الغرض ہم سب کو اپنے قلوب میں اور اپنے اقوال و افعال میں سلامتی کی قدر و قیمت پختہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کی پاکیزگی اور سلامتی کی کوشش کرنی چاہیے، باہم سلام کو عام کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اخلاق و کردار میں نیز اپنی فیملی اور اپنے معاشرے کے ساتھ رہن سہن میں اس کی اہمیت کو مستحکم کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد دنیا کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اس کی قدر و قیمت کو یقینی بنانا چاہیے۔ بلا شبہ ہمارا رب رحمت و سلامتی والا ہے، ہمارا دین سراپا سلامتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و سلامتی والے نبی ہیں، اور خیر مقدم کے لیے ہمارا باہمی کلمہ السلام ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں سلام اور سلامتی کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ یا اللہ اے ہمارے رب، تو السلام ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے، پس تو ہمیں سلامتی والے گھر یعنی جنت میں داخل فرما دے، تمام گناہوں ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔